پر رہ کر وہ اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آپ کا دوست محمد معراج عالم اعجازی، سہرسہ بہار۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں اور اپنے تمام دوست رشتہ داروں کو بھی بھیج کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ایک طرف ہماری قوم کی بچیوں کے سروں سے حجاب کو ہٹایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف باطل طاقتیں پوری پلاننگ کے ساتھ ہماری بچیوں کے ایمان و عقائد کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہماری بچیوں کے دلوں سے ایمانی غیرت اور حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ آئے دن اخبارات کے ذریعہ ہو یا سوشل میڈیا کے، ہم خبر پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی، ایمان و مذہب اسلام کو چھوڑ کر اغیار کے ساتھ بھاگ رہی، اور ہم دیکھ کر تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے کی بنا پر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کے وجوہات پر غور کیا؟ بالکل نہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس حساب کے دن کو یاد کیا جب ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اگر اللہ وحدہ لا شریک ہم سے سوال کرے کہ اے میرے بندو، تمہاری آنکھوں کے سامنے میرا دین مٹ رہا تھا، میری امت کی بیٹیاں ایمان سے خارج ہو رہی تھیں، تم نے کیا کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور حشر کے میدان میں آقا مدنی تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جیسے گناہ گاروں سے سوال کریں گے اور کہیں گے اے میری امت، دنیا میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے میری امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی، تم نے ان کو ارتداد سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میری امت، جس ایمان کی بقا و سر بلندی کے لیے اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا، جس ایمان کی حفاظت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے، جس ایمان کی اشاعت کے لیے طائف میں پتھر کھائے، جس ایمان کی سربلندی کے لیے گلے میں اونٹ کے اجڑی ڈالا گیا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے جان مال وقت کی ضرور قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکیں گے یا الہ العالمین، ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا، وقت اور حالات کے اعتبار سے ہم نے قربانیاں پیش کی۔ تو آئیے ہم سب مل کر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے جس کی بنیاد پر آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہماری تعلیم گاہیں ہیں، جہاں مخلوط تعلیم، ایک ہی کلاس میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا نظام۔ اسی لیے اکابر علماء کرام کے مشورے سے ایک ادارہ جامعہ حفصہ للبنات کا قیام عمل میں آیا۔ اس جامعہ میں شروع سے یہ کوشش کی گئی کہ درس و تدریس کے لیے معلمات کا ہی انتخاب کیا جائے۔ آج اس جامعہ میں بہار کے 7 اضلاع کی 200 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ صرف دینی علوم نہیں بلکہ عصری علوم کا بھی بہترین نظم ہے، الحمدللہ۔ چلیے ہم آپ کو آپ کا محبوب ادارہ، جس نے بہت کم وقت میں اعلیٰ و معیاری تعلیم و تربیت کے میدان میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج بھی یہ ادارہ کرائے کے مکان میں جاری ہے اور
بنیادی تمام سہولتوں سے محروم ہیں جو آپ نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر اس ادارے کی مدد کریں۔ بچیوں کے لیے بہترین تعلیم گاہ، بہتر رہائش گاہ، ایک بہترین عبادت گاہ، انجمن ہال، ڈائننگ ہال، صحت مند رہنے کے لیے وسیع و عریض میدان۔ اسی فکر کی بنیاد پر 5 کٹھا زمین جو تقریباً 1000 اسکوائر فٹ زمین ہوتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ رقم بطور ایڈوانس دے دیا گیا۔ 3 مہینے سے پوری کوشش جد و جہد کی گئی لیکن انتظام نہیں ہو سکا۔ تو میرے دوستوں، خدا گواہ ہے، اور جس سے زمین خریدی جا رہی ہے وہ بھی گواہ ہے کہ میں نے اس ادارے کے لیے 15 کٹھا زمین جو میری والدہ کی تھی میں نے بیچ کر لگا دیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں لگاؤں۔ اب آپ تمام احباب سے ہاتھ جوڑ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اللہ کا واسطہ دے کر آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس ادارے کے لیے 100، 200، 500، 1000 روپے سے امداد کریں۔ میں اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور امت مسلمہ کی بچیوں کی ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں، اب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ادارے کا اکاؤنٹ نمبر اور QR کوڈ دیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میرا کوئی سوشل میڈیا پر جو ہے اسٹیٹس نہیں ہے، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، مجھے جانتے نہیں ہیں، صرف اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ آپ کا 100، 200، 500 روپے انشاءاللہ العزیز ضائع نہیں جائے گا، اور یہ 100، 200، 500 روپے انشاءاللہ 1 سال کے اندر آپ کو اس کا بدلہ انشاءاللہ اور اس کا اجر جو ہے 1 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس زمین پر جو آپ نے دیکھا انشاءاللہ ایک بہت بڑی بلڈنگ اور بچیوں کے لیے رہائش گاہ بن کر تیار ہوگا۔ اور ہمارا ارادہ صرف جو ہے ایک ادارے کو قائم کرنا نہیں ہے بلکہ سہرسہ ضلع نہیں بلکہ پورے بہار اور پہلے نمبر پر سہرسہ ضلع کے چپے چپے میں منظم مکاتب کا نظام قائم کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ سے ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ 100، 200، 500، 1000 روپیہ، 50 روپیہ آپ دے کر جو ہے اس ادارے کی مدد کریں، اور QR کوڈ جب آپ اسکین کریں گے یا اکاؤنٹ نمبر آپ ڈالیں گے تو حفصہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے آئے گا۔ دوسری مدد آپ سے ہاتھ جوڑ کر دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست، اپنے رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا بھی اجر عظیم آپ سب کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔